الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشم دہنزا مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہاں بھی داغ سجدے طیبہ ہے تمغہ نور کا اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا. بنائے کائنات کن کی ابجد ہی محمد ہیں خدا کو جاننے کی آخری حد ہی محمد ہیں. مدینے کی ضیاؤں میں وہ احمد ہی محمد ہیں بہار کعبے کا کعبہ محمد ہی محمد ہیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین آج اس مقدس ہستی کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کو بے شک ہم نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں. آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں ہم سیرت طیبہ اور آپ کے وہ اوصاف جس کے ذریعے سے اغیار متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ آپ کی آمد پر کائنات کی کس طرح تصویر بدل گئی کیا واقعات رونما ہوئے تفصیلی ہم گفتگو کریں گے. آئیے اس خصوصی پروگرام میں جن معزز مہمانوں کو ہم نے مدعو کیا ہے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. سب سے پہلے میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر عبد المعید صاحب صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ یقیناً یہ ایسا پروگرام ہے جس میں اگر نعت پاک نہ ہو تو پروگرام جو ہے اپنی حد کو نہیں پہنچ سکتا. نعت پاک کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے اور آپ کے حدیث عزیز نعت خواں جناب اسد خان صاحب. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس مقدس ہستی کے تعلق سے. جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس گفتگو کا محور رہے گا. مولانا جیسا کہ ہم نے ابتدائی طور پر جو باتیں کہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خاص طور پر آج ہم نے جو مضمون رکھا ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا اہم فضائل بتائے گئے ولادت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کیا واقعات رونما ہوئے تھے کیا اہمیت اس کی بتائی گئی ہے دین اسلام میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے تقریباً 4,500 برس قبل جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی. سبحان اللہ. ان میں سے ایک دعا جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اے اللہ اس مکہ کے رہنے والوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجیو وہ رسول جو تمام انسانیت کو آپ کی کتاب پڑھ کر سنائے ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے ان کا قلوب کا تزکیہ کر دے اور علم اور حکمت کی باتیں سکھائے. یہ آج سے تقریباً 4,500 برس قبل رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3,000 برس قبل یہ دعا کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو 3,000 برس کے بعد قبول فرمایا
اور ایک ایسا عظیم الشان نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں یہ دعا کو قبول فرمایا کہ ایسا نبی گزشتہ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان میں سے کوئی ایسی شان والا نہیں ہوا. جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے تھے، ایک مخصوص علاقے کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم، ایک علاقے، ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور ایک مخصوص کوئی مدت نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو رسول بنایا ہو، 100-200 سال کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنا کر تمام عالموں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. چنانچہ آپ کی بعثت سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یأکل القوی الضعیف، کہ زبردست زیر دست کو کھا جاتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا اسی کی بات چلتی، جو کمزور ہوتا، تہی دست ہوتا، ستم رسیدہ ہوتا، اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا. غلاموں پر ظلم تھا، عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، یتیموں کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور تمام برائیاں اپنے عروج پر تھیں. جوا، شراب اور خاندانی حسب و نسب، عصبیت، یہ تمام چیزیں اس دنیا میں موجود تھیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اس رسول کی آمد سے پہلے تم سب گمراہی میں تھے، کہ تمہارے پاس نہ روشنی تھی، نہ نور تھا، نہ ہدایت تھی، بلکہ تم سب اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان اندھیریوں سے روشنی میں لانے کے لیے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، اور آپ نے تاریخ کا دھارا پلٹ دیا، لوگوں کی فکر کو بدل دیا. وہی لوگ جو کل تک خود غرضی میں مبتلا تھے ان کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیے کہ زخم سے چور چور ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی لبوں تک پہنچتا ہے، پانی کی بازو سے آواز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پانی اس زخمی کو دے دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. بھوک کی شدت ہے، مہمان آیا ہوا ہے، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکروں کو ایسے بدل دیا تھا کہ کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دیا گیا. سارا کھانا میزبان نے مہمان کو کھلا دیا اور خود وہ اور ان کے بیوی بچے بھوکے سو گئے. اللہ، یہ ایثار اور یہ بے غرضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی. اور یتیموں، بے کسوں، بیواؤں، عورتوں کے جو حقوق سلب کر لیے گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے. آپ نے اپنے دونوں انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ دونوں یہ جملیاں جتنے قریب ہیں، وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. محترم، ہم نے کالز کو بھی اس میں جو ہے شامل کیا ہے. اپنی ہم گفتگو کو اس کے بعد بھی اس کا تسلسل جاری رکھیں گے. ناظرین، آئیے ایک کالر اس متبری کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں کون کہاں سے گفتگو کریں. آج کے اس نورانی بزم کے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ سر الطاف بھائی میمن. جی الطاف صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ آنند سے سر. جی بھائی، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مبارک ہو آپ کو. آپ پہلے کالر ہیں ہمارے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے. آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ جی بھائی. ہاں سر. جی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں مولوی صاحب، یہ مہینے میں روزہ رکھنے کا، جی یہ روزہ رکھنے کا ثواب. ٹھیک، روزہ رکھنے کا ثواب، یہ مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب. ٹھیک. بہت شکریہ. نفل روزے کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے. ناظرین، آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی علی گڑھ سے عرشی بول رہی ہوں. جی بہن. جی عرشی صاحب، بس ایک درخواست کرنی تھی. جی بہن. کہ وہ جو کہ آپ جو مولانا لوگ ہیں. جی بہن.
آپ کی ٹی وی پر آواز نہ سنیں، برائے کرم ہم سے گفتگو کریں، اپنا سوال بتائیں ہمیں۔ جو گفتگو کر رہے ہیں جی بہن، وہ بہت عام فہم زبان میں کریں، جی 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 ہے نا؟ جی بالکل صحیح۔ جی بالکل۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، جی کیا حضور کی پیدائش کو منانا جائز ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ بہن۔ ابھی آپ کے جو بات کہی ہے، بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے۔ کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہے اس میں، کسی کے ایسے مراتب ہوتے ہیں جن کا رتبہ بتانے کے لیے ان کے لائق تحسین الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا بھی خیال کریں گے کہ وہ گفتگو اس کی وضاحت کی جائے جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ آئیے ایک اور کالر ہے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید بشیر بات کر رہا ہوں۔ جی بشیر بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید بشیر جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تاندر سے بول رہا ہوں، مانو کا پالی ٹیکنک اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بھائی، کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ تاندر سے جی جی، کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟ جی، میں یہ مہینے میں روزہ کب رکھ؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، پروگرام میں وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان کریں گے جناب اسد خان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لال آیا آمینہ کا لال آیا، سبحان اللہ۔ آمینہ کا لال آیا، 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 آمینہ کا لال آیا۔ آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا۔ جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہو بہو ثابت یہ کرتا آج سائنسدان ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا۔ آمینہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگن، آمینہ تجھ کو مبارک تیرے گھر جلوہ فگن، آج وہ ماہ رسالت نبیوں کا سلطان ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا۔ مومن کامل ہے وہ صاحب ایمان ہے، مومن کامل ہے وہ صاحب ایمان ہے، جان جس کی یا نبی
آپ پر قربان ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک موضوع کے لحاظ سے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اسد بھائی نے پیش فرمائی۔ ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اذہان کو بدل دیا، لوگوں کے جو کیفیتیں ظلم و استبداد کی تھیں وہ ختم ہو گئی، جو ظلم کیا جاتا تھا لوگوں پر وہ ختم ہو کر وہ ظلم رحمتوں کا جو ہے سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا، اور یتیموں پر شفقت فرمائی۔ یہ جو درس دیا گیا ہے ولادت کے بعد سے، اور جو ولادت جس طرح آپ تشریف لائے، اور جو دنیا میں ظلم تھا اور عجیب حالات تھے، آج کے دور میں کس طرح رہنمائی ملتی ہے ہمیں ان باتوں سے؟ کس طرح آج بھی جو انسان ظلم کا شکار ہے کیا سبق لے سکتا ہے ہم سے اس معاملے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، اس لیے ہر دور میں آپ کی زندگی سے، آپ کے اقوال سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے احکامات سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی زندگی سے نصیحت لی جاتی ہے، اور وہی سب کے لیے اسوہ ہے۔ چنانچہ آج کا یہ دور جس میں ایک طرف تو ہم تہذیب اور تمدن کے دعووں کو دیکھتے ہیں، بلند مانگ دعوے ہیں کہ ہم تہذیب اور تمدن کے رکھنے والے ہیں، لیکن دوسری طرف ظلم و زیادتی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ایک نئے انداز سے، ایک نئے طریقے سے آج ظلم نے اور زیادتی نے ایک نیا لباس اوڑھ لیا ہے، لیکن نتیجہ وہی ہے کہ آج بھی ظلم و زیادتی ہے کمزوروں پر، کمزور افراد پر، کمزور خاندانوں پر، کمزور ملکوں پر۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی تمام انسانیت کے لیے فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، وہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار سربراہ ہے وہ حقیقت میں قوم کا خدمت گزار ہے۔ اور یہی درس آپ نے دیا کہ جس کو اللہ نے کچھ عطا فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں پر حکمرانی کرے، دوسروں پر اپنا تسلط اور استبداد کرے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں امن انصاف کو قائم کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی تھی اس میں امن و امان کا یہ حال تھا کہ کہیں کوئی چوری کے واقعات نہیں، کہیں کوئی پولیس نہیں تھی کہ چوریوں کو روکے، برائیوں کو روکے، بلکہ خوف خدا ایسا تھا کہ رات کی تنہائی ہو کہ دن کا اجالا ہو، سب کے سامنے ہو کہ سب سے الگ ہو، بس دل میں جو خوف تھا وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تب نہ گناہ ہوتا تھا، نہ کوئی ظلم زیادتی ہوتی تھی، اگر کہیں ذرا سا خیال بھی آ جاتا برائی کا تو فوراً استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے۔ تو اصل چیز قانون سازی نہیں ہے کہ قانون بنانے سے جرم نہیں ختم ہوتا، قانون بنانے سے ظلم ختم نہیں ہوتا، انصاف نہیں قائم ہوتا، بلکہ سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قانون تو آپ نے بعد میں بنائے، لیکن پہلے آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، سوچنے کے انداز کو بدلا، اور یہ بتایا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ دنیا کھیتی کی جگہ ہے کہ تم یہاں جو بوگے آخرت میں اس کو کاٹو گے، تم یہاں جو کام کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ زندگی کے بعد ایک لافانی زندگی آنے والی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے ماحول میں جو ہر قسم کی خرابیوں کا ایک کیا کہنا چاہیے ذخیرہ تھا، وہاں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہو گئے۔ وہ قوم جس کے اندر ہر قسم کی برائیاں تھی اب وہ دنیا کی امامت کرنے والی بن گئی ہے۔ اب اس قوم کے ہاتھ میں دنیا کی رہنمائی، دنیا کی رہبری کا ایسا سامان مل گیا کہ آج تک ہم انہی کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انصاف، عدل، حق نوازی،
علم دوستی، غریب پروری، غریبوں کے ساتھ اور ہمدردی کا جذبہ، رشتہ داروں کا سلوک کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، بلکہ آگے چل کر نباتات کے ساتھ بھی. کیا بات کہ رحمت للعالمین کا جو مطلب اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، تو آپ ہر چیز کے لیے رحمت تھے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، اور انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات، شجر و حجر کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین جو بنا کر بھیجا تھا. سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین، ظلم تبدیل ہو گیا رحم دلی میں، اور جھوٹ ختم ہوا اور وہ بدل گیا سچائی میں، اور ظلم رحمت کے عالم میں آ گیا. کیا بہترین درس جو ہے دیا گیا ہے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی بڑی پیاری بات فرمائی مولانا نے. آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارسلان بول رہا ہوں بنارس سے. جی جی ارسلان، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا یہ سوال تھا مولانا صاحب سے کہ جو ربیع اول کی 12 تاریخ کو جو کئی جگہ لوگ کہتے ہیں کہ غم منایا جاتا ہے حضور کا، کیا یہ غم منانا جائز ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ سوال کرنے کا. ناظرین، آئیے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت طیبہ کے اہم پہلوؤں پر، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ایک کالر اور جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام آباد سے محمد عبداللطیف. جی عبداللطیف صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کو میلاد النبی کا بہت بہت مبارک. جی بھائی، آپ کو بھی خیر مبارک ہو. مولانا کو بھی کریے. اور میرا یہ سوال ہے جی بھائی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن ہے نا، اسی دن رسال بھی ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی. تو بعض لوگوں پر نہیں منانا خوشیاں، جی جی وہ نہیں کرنا، جھنڈے نہیں کرنا، ٹھیک ٹھیک. تو ایسا کچھ حدیث قرآن میں ہے تو مفتی صاحب سے کچھ وضاحت فرمائیے. تیری بے پردگی جانے کشش کس میں تھی جلووں کی، وہاں وسعت تھی موسیٰ کو، یہاں حد ہی محمد ہیں. نظر اونچی بھی ہو تو جائزہ لے ہی نہیں سکتی، بشکل آدمی انوار کا قد ہی محمد ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کالرز کا سلسلہ بھی جاری تھا. کچھ کالز کے اپنے سلسلے میں گفتگو کی. محترم، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے جس طرح اذہان کو تبدیل کر دیا، ظلم کرنے والے رحمت کرنے والے بن گئے، اور جو نفرت کرتے تھے وہ محبت کرنے والے ہو گئے. ہم نے سیرت طیبہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور پھر خطہ عرب میں جس طرح کے حالات تھے اس وقت، کیا وہاں پر جو تبدیلی آئی تو اس کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا؟ کیا فرمائیں گے اس میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف عربوں کے رسول نہیں تھے یا مکے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ تو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اصل تو آغاز ہوا آپ کی تعلیمات کا عرب سے، اور آپ کے اپنے خاندان بنو ہاشم سے. پھر یہ آگے بڑھ کر قریش کے جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، انہوں نے اس کو قبول کیا. پھر یہ آگے بڑھی، اور پھر پورا جزیرۃ العرب جو عربین پیننسولا ہے وہ اس سے متاثر ہوا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس نعمت کو جو انہیں ملی تھی اسے انہوں نے اپنے پاس ہی محفوظ نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ چاہا کہ اس نعمت کو تمام دنیا تک پھیلائے، تمام دنیا تک پہنچائے. چنانچہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دنیا کے زمین کے کونے کونے تک پہنچ گئے، اور انہوں نے اس پیام کو پھیلایا. چنانچہ آج اس دنیا میں جہاں کہیں کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بھلائی، کوئی اخلاق، کوئی اعلیٰ کردار آپ کو نظر آتا ہے تو وہ سب جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ وہ وہیں سے اٹھا تھا، اور اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی، اس کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، اور پھر وہ خیر، وہ بھلائی اور وہ نور تمام دنیا میں پھیل گیا. چنانچہ آج جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، ان کا جو کریڈٹ ہے، جو صحرا ہے، وہ ان صحابہ کرام اور پھر تابعین اعظام، پھر علماء اولیاء کرام، جنہوں نے اس دعوت کو،
اس جو اخلاقی تعلیمات کو، اس دین اسلام کو، اس شریعت کو ایک ایک انسان تک پہنچانے کی کوشش کی. انہی کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج تمام دنیا میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں. چنانچہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جس کے قرآن مجید نے تصدیق کی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے کہ اخلاق کا جو اعلیٰ مرتبہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ آگے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کتنا آگے ہیں، انسان کے ذہن کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. بس یہ کہا کہ آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی وصف بیان کیا گیا وہ اخلاق ہے. اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ماننے والے بھی اس وصف سے، اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں گے. کیا بات کہ ہم دیکھ کر کہہ سکیں کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. اس کے اخلاق میں بھی وہ کچھ پرتو ہے، اس کے اخلاق میں بھی کچھ سایہ اس کا موجود ہے، کچھ جھلک اس کی موجود ہے. تو لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانے والے بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا. تو اگر ہم اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یقیناً ہیں، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیا بات. ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ ہم کچھ راحت پہنچا سکیں، کچھ غم بانٹ سکیں، کچھ اس کی تکلیف کو دور کر سکیں. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. چنانچہ محترم گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. معذرت چاہتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. بڑی مشکل سے کالز ملتے ہیں، اس لیے لینا ضروری ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مولانا صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام جناب، کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر، مولانا صاحب میں سید بلال بول رہا ہوں. جی بلال صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا نام سید بلال ہے. آپ اپنی ٹی وی کا والیوم کم کر دیں پہلے، ورنہ گفتگو نہیں ہو سکتی. میں رامپور یو پی سے بول رہا ہوں مولانا صاحب. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ معذرت چاہتے ہیں، ہم کال ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مطلوب احمد انصاری بھیونڈی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جی مطلوب صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ 10 میلاد النبی کی شروعات کس ہجری سے ہوئی ہے، اور کیا یہ صحابہ کرام نے اس کے پہلے 10 میلاد النبی منایا تھا؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اب گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں. ناظرین آئیے، وقت ہو چلا ہے اس وقت پروگرام میں ایک نعت پاک کو شامل کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب. جی اسد بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ. نور کی تن گئی چادریں چار سو، حور و غلماں کی پوری ہوئی آرزو. مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم. سبحان اللہ. پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم ہو، رسولوں کے رسول اللہ اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ.
چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا کیا بات. جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. فرش سے عرش تک نور کا ہے سما, لائے تشریف دنیا میں خیر الورا. آسی امت کی قسمت سنورنے لگی, بارشیں رحمتوں کی برسنے لگی. اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے, اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے, رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ, رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ سبحان. عین ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہوئی نعت پاک جشن آمد رسول پڑھی ابھی آپ نے, بہت بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس نعت پاک کے بعد, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ فرید اللہ خان عرف بنٹی. جی عزیز بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ارے مولانا صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے یہ اپنے 12 وفات کا جو قبر حضور کا جو جنم دن مناتے ہیں, اسی دن حضور دنیا میں آئے, اسی دن دنیا سے انہیں وفات لی, اس کو اپن کو خوشی میں منانا چاہیے کہ اسی غمی میں کیا ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا, ابھی گفتگو کی جائے گی. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں جاوید بات کر رہا ہوں میں بروڈا سے. جی جاوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں سر, میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جشن ولادت منانا جائز ہے, جی, لیکن اس کے اندر جو بھی ہم فضول خرچی کیا ہے اور جائز خرچے کیا ہے, اس کا ڈیفرنس. درود پاک ہی ربط و تعلق کا اثاثہ ہے, دعاؤں کی رسائی کا بھی مقصد ہی محمد ہیں. خدا دانی خدا داری اسی نسبت سے حاصل ہے, جمیل اپنے لیے وجہ خوش آمد ہی محمد ہیں. ناظرین جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد سمیر, میں محمود نگر سے بات کر رہا ہوں. جی سمیر صاحب پروگرام استقبال ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال ہے, یہ مہینے میں صدقے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ مہینے میں صدقہ کرے تو کیا اس کا کیا ثواب ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, ابھی آپ اس سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. محترم گفتگو کر رہے تھے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ چھٹ گیا. دور حاضر میں ہم اگر آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں حالات کو دیکھیں اور اس سلسلے میں لوگ رہنمائی چاہیں تو بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کن چیزوں کو اپنایا جائے؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ضرورت ہے, ایسے معلوم ہوتا ہے. ویسے ہر زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے, لیکن آج کے ہم حالات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کی زندگی, آپ کی تعلیمات, آپ کے اسوے کی شاید ضرورت ہر زمانے سے زیادہ ہمارے اس زمانے کو ہے. اس لیے کہ بہت سے سسٹم, بہت سے ازم اس دنیا میں پیدا ہوئے, پھر انہوں نے دم توڑ دیا, اس لیے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت نہیں کر سکے.
وہ اٹھے تھے اصلاح کے نام سے، لیکن انہوں نے بجائے اصلاح کے دوسرا فساد پیدا کر دیا. ایک خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ خرابی تو رہی، لیکن ایک دوسری خرابی پیدا ہو گئی. تو اب اس سلسلے میں تمام دنیا ایک بار پھر پیاسی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قانون، آپ کی وہ زندگی، آپ کی وہ سیرت کی طرف، جس نے اس دنیا میں ظلم کی جگہ رحمت کو اور بے انصافی کی جگہ انصاف اور عدل کو اس دنیا میں آپ نے بھر دیا تھا. اس زمانے میں پھر سے اسی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانوں نے دیکھ لیا کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے ناقص ہیں، کتنے نامکمل ہیں، اور وہ انسانوں کے تقاضوں کو، ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. لہٰذا اب دنیا کو ضرورت ہے ایک ایسے قانون کی جو ابدی ہے، جو اٹل ہے، اور جو کسی تبدیلی ایمنڈمنٹ کو قبول نہیں کرتا. اور وہ وہی قانون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور وہی شریعت ہے جس کی آپ نے تمام دنیا کو تعلیم دی تھی. اس کی آج اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، تمام دنیا کو ضرورت ہے، سب پیاسے ہیں. اب لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی ایسا انہیں قانون مل جائے، کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس سے کہ دنیا کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم، تمدن، تہذیب کے باوجود بھی پھر سے خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو جتنا تمدن یافتہ، تہذیب یافتہ سمجھتا ہے وہ اس خود غرضی میں بہت زیادہ مبتلا ہے. ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا رہوں، بالکل میرے بیوی بچے زیادہ سے زیادہ اچھا رہیں، بس اس کے علاوہ آس پاس مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انسانیت کا کیا ہو رہا ہے مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے پاس دولت جمع ہو، میرے پاس تمام زندگی کے وسائل موجود ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے بڑے سے بڑے نقصان، کتنا بڑے سے بڑا گھوٹالہ کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں یہ سوچوں گا کہ میرے اپنے پاس سب کچھ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، آپ کی تعلیمات کو پھر سے ہم پھیلائیں. اور اس کے لیے اہم چیز تو یہ ہے کہ پہلے ہم خود اس کو صحیح طور پر عمل کریں. اس لیے کہ لوگ کانوں سے کم مانتے ہیں، آنکھوں سے زیادہ مانتے ہیں. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نمونے کو، تو ہم نمونہ بننے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑی کوشش کے بعد انہوں نے بہت سے مراحل کو طے کر لیا، کہیں انہیں سکون نصیب نہیں ہوا. اور پھر جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا تو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا. چونکہ ہمیں بغیر محنت کے یہ چیز حاصل ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہم نے کچھ زیادہ کوشش نہیں کی. لہٰذا اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے آپ جنہوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کو حاصل کیا، اپنا سب کچھ کھو دیا، خاندان کھو دیا، دولت کھو دی، رشتہ داریاں کھو دی، اس کے بعد انہوں نے اس قیمتی نعمت کو حاصل کیا ہے. تو آج پھر سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، اور اس کا تعلق صرف عبادت سے نہیں ہے جیسے کہ مذہب کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات ہو جائے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے. اس میں تمام چیزوں کے اصول بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس پر اور گفتگو کریں گے ہم. مولانا ایک کالر شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کریں؟ جی عبدالرزاق صفی، گجرات انکلیشور سے بول رہا ہوں میں. جی رضا بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ 10ویں عید میلاد النبی کے دن ہمارے یہاں پہ ایک فنکشن ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ کھانا بنا کچھ پورے انکلیشور کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے. جی. جس میں جو پیسہ جو چندہ لیتے ہیں اس میں وہ کیا ہے کہ وہ جگاڑ کھانے والے کو بھی پیسہ دیتے ہیں وہاں پہ. 2 نمبر کا جیسے کلب چلاتے ہیں، تو وہ ایسا اسی جگہ پر کھانا کھانا کے جائز ہے اتنے بڑے دن. بہت شکریہ کال کرنے کا عبدالرزاق صاحب. اہم گفتگو کی طرف ہم آ رہے ہیں. ناظرین گفتگو چل رہی ہے. مولانا جس طرح سے سائنس کی ترقی نے ایسی جو اصول ہیں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کہ اوقات ایسے ہو گئے ہیں آج کے دور میں کہ کوئی کسی معاملے میں عمل کرنے کے لیے آدمی تردد محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں جو سائنس کا انقلاب آیا یہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکا. لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے، کس طرح ہم انہیں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ سائنس جو ہے ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکی، ہم اپنے اصول پر قائم رہیں تو یقیناً وہ بھی ہمارے تابع ہے. یقیناً بنیادی طور پر سائنس کے لفظی معنی ہیں جاننا، علم، اور یہ کائنات جو ہے
اس کے جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. سائنٹسٹ اور سائنسداں نے قوانین نہیں بنایا بلکہ اس نے اس قانون کو دریافت کیا, ڈسکور کیا. جیسے قوت جاذبیت ہے, گریویٹیشنل فورس ہے, یہ کسی سائنسداں نے بنایا نہیں بلکہ صرف اس نے دریافت کیا کہ یہ قانون جو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا تھا اس کا پتہ اب ہمیں لگا ہے. تو حقیقت میں جو سائنس ہے وہ اس کائنات کی تسخیر کا نام ہے, اس کائنات کی دریافت کا نام ہے, کائنات کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان کی دریافت کا نام ہے. لہذا جو حقیقی سائنس ہے, حقیقی معنی میں فیکٹس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, حقائق کہہ سکتے ہیں, وہ تو سائنسداں کو اس طرف مجبور کرتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس لیے کہ ایک چھوٹی سی گھڑی خود بخود نہیں چلتی, خود بخود نہیں بنتی. تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ایسے زبردست سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے اور ہزاروں ہزار برس سے چل رہی ہے, اس میں ذرا سا تغیر اور تبدل نہیں ہے, تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس کو گورن کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو چلا رہا ہے اور کسی نے اس کو پیدا کیا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے کہ بہت حد تک سائنس ہمیں اسلام کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتی ہے, اور اس کائنات کو, اس کائنات کے خالق کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو سائنس سے بتاتی ہے کہ یہ یقیناً ضرورت ہے ہماری. اس لیے کہ سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ کسی چیز میں کتنے اجزاء ہیں, پانی میں کتنا ہائیڈروجن ہے, کتنا آکسیجن ہے, یہ تو بتا سکے گی, لیکن انسان کو کامیابی کے لیے اس کے کیا اصول ہیں وہ سائنس نہیں دے سکتی ہے. کیا بات, بلکہ اس کے لیے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. ورنہ اگر ہم اس طرح اگر سائنس کو مذہب سے ہم جب الگ کر دیتے ہیں تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کے نام پر بد اخلاقی اور جو سائنسی دریافتیں ہیں, ایجادات ہیں, ان کا ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے فحش چیزیں اور فحاشی دنیا میں عام ہو رہی ہے. اور یہ سائنس جہاں ایک طرف انسانیت کی فلاح کا کام کر سکتی ہے, کر بھی رہی ہے, تو وہاں تباہی کا کام بھی کر رہی ہے. بالکل. اور ہزاروں ہزار لوگ اسی سائنس کے غلط استعمال کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں. لہٰذا اس کا صحیح استعمال ہمیں دین سکھائے گا, اس کا صحیح استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس سائنس کو کیسے استعمال کریں. تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ سائنس ہم پر اثر انداز ہو رہی, نہیں, بلکہ صحیح معنی میں جو اسلام ہوگا وہ سائنس پر اثر انداز ہوگی. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے تو اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں, یعنی جو صحیح معنی میں علم رکھتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں. کہ جب وہ کائنات کو دیکھتے ہیں, اتنی وسیع کائنات, اور اس میں انسان کا وجود اتنا حقیر سا ہے, یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. یہاں کچھ سوالات بھی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی, عرب کا تو عجیب ماحول تھا, کس طرح آپ کا خاندان وہاں پر اثر انداز تھا؟ والدین نے ولادت کے موقع پر آپ کی والدین کا نام بھی پوچھا گیا ایک سوال میں. اس کے علاوہ جو آپ کی تربیت فرمائی تھی, جس تناظر میں تربیت ہوئی وہاں پر, اور آپ جو پھلے پھولے, اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے انسانوں کو دیکھا, اس میں جو سب سے اچھا گروہ تھا اس کو منتخب فرمایا, اور اس گروہ میں بھی جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اس کو منتخب فرمایا, اس قبیلے میں سب سے اچھا جو خاندان تھا اس کو منتخب فرمایا, اور اس خاندان کے سب سے اچھے گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا. تو آپ کا جو خاندان تھا وہ قریش کا ایک خاندان جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں. اصل میں ہاشم آپ کے پردادا کا نام تھا, اور چونکہ انہوں نے مکے میں ضیافت کا ایک بڑا جو اچھا طریقہ اختیار کیا تھا کہ روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتے تھے اور حاجیوں کو کھلاتے تھے, اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. اصل میں نام تو ان کا عمر تھا, لیکن ہاشم کو توڑنے والا, تو روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبا کر وہ حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے, پانی پلایا کرتے تھے, اس لیے ان کا نام ہاشم رکھ دیا گیا. آپ کے پردادا کا نام ہے یہ. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جو آپ کے دادا تھے, ان کے ایک بیٹے عبداللہ تھے جو نہایت پاک باز, نہایت اخلاق اور حلم اور بردباری کرنے والے, نہایت خوبصورت, اور حضرت عبد المطلب کو ان سے بڑی محبت بھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی منظور تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے, ان کا نکاح حضرت آمینہ سے کیا گیا, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ اور آپ کی والد محترمہ کا نام
آمینہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا کیے اور اللہ تعالیٰ نے جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. چنانچہ آپ جب تولد ہوئے بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور اس سے تمام دنیا روشن ہو گئی. کیا بات. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے احمد نام رکھا تھا. آپ کے دادا کعبۃ اللہ لے جاتے ہیں اور آپ کا نام محمد رکھا ہے. محمد کے لفظ معنی ہی ہے جس کی خوب تعریف کی جائے, اور آج وہی دنیا میں تعریف کی جاتی ہے, اس کی مدد بیان کی جاتی ہے. تو محمد رکھا, یہ نام عربوں میں عام طور پر غیر معروف تھا, لیکن آپ نے کہا کہ میں نام اس لیے رکھا کہ یہ لڑکے کی دنیا میں تعریف ہی تعریف ہو. اور پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ جو بنو سعد کی ایک دایا تھی. عربوں کا دستور تھا کہ وہ شہری بچوں کو دیہات میں بیچتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے وہ فائدہ اٹھائیں اور جو وہاں کی جو فصیح عربی زبان ہے اس کو وہ سیکھیں. چنانچہ آپ کو بنو سعد کی خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس تک وہاں رہتے ہیں. اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں آئی تھی تو میری جو اونٹنی تھی اس میں دودھ نہیں تھا. جس گدھی پہ میں سوار ہو کر آئی تھی وہ بہت کمزور مریل, چل نہیں سکتی تھی, لیکن جب سے میں نے اس بچے کو لیا اونٹنی میں دودھ آ گیا اور وہ گدھی ایسا تیز چل رہی ہے کہ سب کو پیچھے کر کے وہ آگے بڑھ رہی تھی. بہت خوب. اور پھر آپ 4 سال کے بعد اب والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں. پھر 2 سال اپنی والد محترمہ کے ساتھ رہتے ہیں کہ پھر والد محترمہ کا 6 برس کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے. پھر دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا, لیکن پھر 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ابو طالب چچا جو تھے ان کی جو ہے سرپرستی میں ابو مطلب نے آپ کو حوالے کر دیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یقیناً ناظرین بہت ہی تشنہ لبی رہ گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورا مکمل طور پر اس سے روشناس ہو جائیں حالات زندگی سے. ہم روزانہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں. وقت ہو چلا ہے اب پروگرام اختتام پذیر ہو اور آخر میں اس کلام کو پروگرام میں شامل کر رے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے, کہیں کاش طیبہ میں ہو میرے ماہ مبین, دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا, کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا, کہیں اے شفیع